السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ بڑی ہی اہم ہے۔ ویڈیو ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ساتھ ہم آپ کو ایک اور مولانا یعنی بریلوی طبقہ کا سنائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی گفتگو سنائیں گے۔ لیکن آپ حیران بھی ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک ویڈیو دکھائیں گے۔ آپ نے پہلی ویڈیو بھی دیکھنی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی، اور آخر والی بھی دیکھنی ہے، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کافی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے اندر۔ لیکن مین چیز جو ہے نا، ان لوگوں نے یعنی آپ کو پتہ ہے جس طبقے کی، جس مکتب فکر کی میں بات کر رہا ہوں، اب بار بار نام لینا ضروری تو نہیں ہے نا، یعنی پیر نصیر الدین صاحب آپ سنیں گے نا، انہوں نے کھل کے بات کی ہے کہ یہ جو استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ جو لوگ ہیں نا، یارویں بٹورنے والے، کیا کچھ کرنے والے، اصل میں یہی دین کے ڈاکو ہیں، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور وہ کون اولیاء ہیں کہ جن سے آپ کا مقام بلند و بالا ہے؟ دیکھیے، بالکل یہ بہت سی سندوں سے یہ قول آپ کا مروی ہے۔ اگر آپ بہجت الاسرار اٹھا کے پڑھ لیں کتاب، اس میں کئی سندوں سے اس قول کی تائید اور توثیق لکھی ہے، اور اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد کی مسجد میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا، جبکہ آپ کے سامنے بڑے بڑے اولیاء اعظام بیٹھے ہوئے تھے کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ولی کی گردن پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ میرا مقام و مرتبہ ان سے بلند و بالا ہے۔ رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ہند میں خراسان کے پہاڑ میں سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اجمیری سنجری بیٹھے مراقبے میں ہیں، ریاضت مجاہدہ مراقبہ کر رہے ہیں۔ بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتی، قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کلمہ ہے ہر ولی، یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قدم ہر مرید کی گردن پر ہے، یہ میرے سلسلے کے ہر ولی کی گردن پر ہے، نہیں، ہر ولی کی گردن پر۔ قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی، اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ تو ہر ولی مرید ہو گیا یا نہیں؟ ہر ولی غوث پاک کا مرید ہوا، اور خدا کی قسم جو غوث پاک کی ارادت میں نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو حضور غوث الاعظم کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے اور مرتبہ ولایت پر ہو، اگلے لمحے ولایت سلب ہو جائے گی۔ جو غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی ہو اور زیر قدم ہونے کا انکار کر دے وہ ولی رہ نہیں سکتا، وہ ولی رہ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑوں میں محو مراقبہ ہیں، آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور سنا غوث پاک کا فرمان، آپ نے گردن سر جھکا لی اور عرض کیا، یا سرکار غوث الاعظم، آپ کا قدم میری کندھوں پر ہی، گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں اور سر پہ بھی آپ کا قدم۔ اور آگے صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، اور شیخ عبد القادر اربلی اور بڑے بڑے اور اکابر صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ اعتراف کر لیا، آپ نے اقرار کر لیا، پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور خواجہ اجمیر
خاص بات بتا رہا ہوں، 57 دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اکتساب فیض میں رہے، 57 دن 57 دن حضور غوث پاک کی صحبت اور اکتساب فیض میں رہے۔ جب فیض پا لیا تو عرض کیا حضور اب عراق مجھے دے دیں، عراق مانگا، فرمایا معین الدین عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے امام صاحب معارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ آپ نے عرض کیا حضور عراق دے دیں تاکہ ڈیوٹی لگا دیں عراق کی، فرمایا عراق عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ ہند کے سلطان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہو گئے، غوث پاک نے فرمایا تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ تو گھڑ گھڑ کے کرامتیں سناتے ہیں جن کا کسی کتاب میں نہ کوئی وجود نہ اصل، اور اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں مذاق خیز، جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے، نہ کسی نے ان کو روایت کیا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی خود سنتا ہوں، میں اب ان کا ذکر نہیں کر سکتا، بڑی مذاق خیز۔ جب اس قسم کی من گھڑت جھوٹی بے بنیاد بے اصل کرامتیں بنا کے آپ سنائیں گے اور حضور غوث پاک کی طرف منسوب کریں گے، خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کریں گے، اور دیگر اولیاء کبار کی طرف منسوب کریں گے، تو انہیں سن سن کر لوگوں کا اصل کرامت سے بھی اعتقاد اٹھ جائے گا، وہ سمجھے گا یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت، اور تنقید کرنے والے اعتراض کرنے والے کو یہ بنیاد بنتی۔ اولیاء اور صوفیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں نقلی چیزیں اپنا لی ہیں، نقل، فیک چیزیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف جو انکار کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ پے در پے حملے کرتا ہے نقل پر، نقلی چیز پر، اور اتنے حملے کرتا ہے کہ نوجوان نسلوں اور لوگوں کا نقلی چیز پر تنقید اور اعتراض سن سن کر اصل سے بھی اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اولیاء کے نمائندہ بن گئے، صوفیاء اولیاء کا لباس پہن لیا ہے، گدیوں پر بیٹھتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، مشائخیت کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور لوگ ان کو مشائخ سمجھتے ہیں۔ جب لوگ بچے قریب ہو کر ان کے اعمال و احوال کو دیکھتے ہیں، نگاہ ان کی دنیا پر ہے، نگاہ مرید بنانے پر ہے، مال بٹورنے پر ہے، عمل میں نقص ہے، اخلاق ہے نہیں، علم نہیں ہے، تو جب ان کے عمل کو اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے 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 تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مشائخ ہیں جس طرح کے، تو پہلے جن کے نام سنے ہوئے وہ بھی اسی طرح کے ہی مشائخ ہوتے ہوں گے۔ نقل کو دیکھ دیکھ کر اصل کا اعتبار بولیے اٹھ جاتا ہے۔ لوگ یہ کر رہے ہیں، انہاں لوگاں دے نال تعلق پیدا کرو اور حضرت غوث پاک نال خصوصی طور تے اور غوث پاک دے گستاخاں دے نال سختی نال پیش آؤ۔ او پیرانے پیرے جس تانوں توحید دا درس دیتا ہے، ورنہ پیر اپنے در چموڑ دین۔ ہر بندہ کہندا ہے میں تہاڈا مشکل کشا واں، میں تہاڈا حاجت روا واں، میں تہاڈا داتا واں، میں تہاڈا سب کچھ ہاں۔ تے پیرانے پیر نے فرمایا نہیں، اسی سب اللہ دے محتاج ہاں، اور ساڈا خالق و مالک ہوے، اسی ہر لمحے ہر گل وچ اللہ دے محتاج ہاں اور اس دے دست نگراں۔ او پیر ہے تہاڈا، جس رسولاں دی تعلیم دتی، جس دا چلن اور جس دا مزاج رسولاں دا مزاج ہے، اس پیر نال تعلق پیدا کرو۔ اے صرف 11ویں دا تسی پیر غوث پاک نو پیر نہ سمجھو، اے 11ویں جڑے بٹور دے انہاں تے بھی نظر رکھو، جڑے غوث پاک دی تعلیمات تے نہیں چلدے اور صرف لوگاں کولوں پیسے 11ویں دے اکٹھے کردے، ایسے لوگاں نو پیسے نہ دیو، انہاں دی تعلیمات تے چلو اور انہاں مولویاں کولوں گریز کرو جڑے اج کل غوث پاک دے قدم مبارک دی جڑی عظمت ہے، انہاں دے کہ اولیاء اللہ دے گردناں تے غوث پاک دا قدم ہے، یہ سارے اولیاء نے منیا۔
تے کچھ ایسے شرپسند عناصر بھی ہیں مولویاں وچوں جنہاں کتاباں لکھ کے یہ ثابت کیتیا تے غوث پاک دا قدم فلاں تے ہے تے فلاں تے نہیں. تینوں کی پتہ ولایت کے وے تے معرفت کے وے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا. ناظرین، جب دین اسلام مکمل ہو گیا، نہ ہی اب اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے. لیکن ناظرین، آپ اس طبقے کی طرف، آپ اس مکتب فکر کی طرف دیکھیں، ان لوگوں نے دین کے اندر اضافہ کرنے کی بھی انتہا کر دی اور آپ کو پتہ ہے شرک پھیلانے کی بھی انتہا کر دی. لیکن ناظرین، یہاں پہ میں بات کرتا چلوں، آپ دیکھیں گے یہ وہ طبقہ ہے جس کے اندر کل چالیاں ساتہ 11ویں 12ویں 15ویں 18ویں پتہ نہیں کیا کیا، یہ بھی استغفر اللہ معاذ اللہ، ان لوگوں نے ان چیزوں کو بھی دین کا حصہ بنایا ہوا ہے. اللہ معاف فرما دے. کیا یہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اب کچھ لوگ کہیں گے جی کچھ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے. شاید بندہ پوچھے، ان سے پوچھے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بدعت ہی گمراہی ہے، اور یہ بدعت کہاں پہ لے کے جائے گی؟ دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف لے کر جائے گی. آپ خود سوچیں، قرآن نے اس بات کا فیصلہ کیا. جو لوگ یہ کرتے ہیں ہم یہ کس کے نام ہے؟ یہ 11ویں والی سرکار کے نام ہے. کس کے نام ہے؟ یہ فلاں سرکار کے نام ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے، قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے. اگلی بات ہم آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں لو جی ہم 4 صورتیں پڑھتے تو پھر حرج کیا ہے؟ یہ جو لفظ حرج ہے نا، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ یہ حرج کہہ کے استغفر اللہ معاذ اللہ، ان لوگوں نے کتنا نقصان کر دیا. حرج کیا جی؟ حرج کیا؟ میں اگلی بات کرتا چلوں. ہم کہتے ہیں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کل 40 ساتہ 11ویں 12ویں 15ویں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے. تو آگے سے یہ کیا کر رہی کہ کوئی نہیں حرج کیا ہے. ان کو یہ بندہ سمجھایا کہ حرج کر کر کے، یہ باتیں کر کر کے آپ نے کتنا نقصان پہنچایا دین کو. استغفر اللہ معاذ اللہ. اگلی بات ہم کرتے چلیں، دین کے اندر اضافہ. وہ حدیث صحیح البخاری کی ہے نا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے حوض پہ کھڑے ہوں گے تو ایک جماعت آئے گی. حالانکہ وضو کے نشانات کی وجہ، وضو کی وجہ سے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، بازو بھی چمک رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ جو جماعت آ رہی ان کے درمیان دیوار حائل کر دیں گے، یعنی دیوار کھڑی کر دی جائے گی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہ یہ تو میری امت ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائے گے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ کو نہیں پتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر اضافہ کر لیا، جنہوں نے طرح طرح کی دین کے اندر بدعات جاری کر دی. پھر اگلی بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کی بھی انتہا کر دی. نظیم کون سے دکھ بیان کرے؟ یہ دل سے باتیں نکل رہی ہیں، کون سے دکھ بیان کرے؟ یقین مانیے میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں، جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے نا، عقیدہ توحید، وہ بندہ کامیاب ہے. اس بندے دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اور یہاں پہ دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، بدعات سے بھی محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ بدعت بندہ جو کرتا ہے نا، بدعت وہ نیکی سمجھ کے کری جا رہا ہوتا ہے کہ نیکی ہے نیکی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بات کی، آگے سے کہہ دی حرج کیا ہے، 4 صورتیں پڑھتے ہیں حرج کیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں یہ جو آپ کام کرتے ہیں ان کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب العالمین کے قرآن سے نہیں ملتا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے نہیں ملتا، تو آگے سے کہتے ہیں لو جی ہم اچھا کام ہی کر رہے ہیں. یقین آدھی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.